بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم چیپٹر 19 پڑھیں گے اور اس کا ٹائٹل ہے کیپٹل مارکیٹ. تو اس میں ہم کیا کنسیپٹس جو ہے وہ پڑھیں گے. ہم کیپٹل مارکیٹ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور پھر ڈفرینس دیکھیں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو بھی پرائمری میتھڈز ہیں جب کمپنی اپنے لانگ ٹرم فنڈز کو ریز کرتے ہیں تو اس میں وہ پبلک ایشو کیا ہوتا ہے, پریولیجڈ سبسکرپشن کیا ہوتی ہے, پرائیویٹ پلیسمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد رول آف انویسٹمنٹ بینکر, جو انویسٹمنٹ بینکر ہیں یا جو انٹرمیڈیریز ہیں, جیسے آپ جو بھی کوئی بھی فرم اپنے شیئر ایشو کرتی ہے ان کے تھرو, تو ان کو ایکسپلین کریں گے, ان کا رول ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد ٹریڈیشنل انڈر رائٹنگ کیا ہوتی ہے, بیسٹ ایفرٹس آفرنگ, شیلف رجسٹریشن, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹس. اس کے بعد ہم تھیوریٹیکل ویلیو کیلکولیٹ کریں گے سبسکرپشن رائٹ کی. صرف یہ ایک ہی یہاں اس میں کیلکولیشن ہے جس میں آپ جو ہے اسٹاک کی مارکیٹ پرائس کا ریلیشن شپ اور سبسکرپشن پرائس کی جو سبسکرپشن پرائس اور اس کے علاوہ جو رائٹ کی ویلیو ہے اس کو آپ وہ ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں رائٹ کی. اس کے بعد سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن SEC, یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جو SEC ہی بات ہوگی تو اس سے کیا مراد ہوگا, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن. اس میں رجسٹریشن پروسیس کیا ہے, رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ کیا پارٹ پلے کرتی ہے, ریڈ ہیرنگ کیا ہوتا ہے, پراسپیکٹس کیا ہوتا ہے, ٹام سٹون ایڈورٹیزمنٹ کیا ہوتی ہے. اس کے بعد انیشیل پبلک آفرنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کو بارے میں ہم پڑھیں گے. اور اینڈ پہ ہم جو سگنلنگ ایفیکٹ ہوگا کہ جب کمپنی کوئی بھی لانگ ٹرم سیکیورٹی ایشو کرتی ہے اس میں سگنلنگ ایفیکٹ جو ہے نا وہ پڑھیں گے. اس میں زیادہ کنسیپٹ جو ہیں وہ تھیوریٹیکل ہیں, تو آپ کو جو ٹرمز اس میں یوز ہوں گی نا, ٹرمز وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ وہ نارمل ٹرمز ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ مطلب ڈیفیکلٹ کنسیپٹ نہیں ہے جو آپ کو یاد رکھنے ہیں. یہ ایک پریکٹس ہے. جیسے کمپنیز جو ہے نا, جو مین کنسیپٹ ہے اس میں یہ کہ کیپٹل مارکیٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک پلیس ہوتی ہے جہاں پہ کمپنیز فنڈ ریزنگ کے لیے لانگ ٹرم سیکیورٹیز ایشو کرتی ہیں, جس میں آپ کے شیئرز ہوتے ہیں, بانڈ ہوتے ہیں, رائٹ ہوتا ہے, پریولیج اسٹاک ہوتا ہے. تو وہ کیسے اس میں ایشو کرتی ہیں اس کے ریلیٹڈ جو بھی کنسیپٹ ہے وہ ہم پڑھیں گے. اور اس میں کون کون سی انسٹیٹیوشن انوالو ہوتی ہیں وہ ہم پڑھیں گے. ان انسٹیٹیوشن کی کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ وہ کیسے کیسے مارکیٹ میں ایشو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, بار بار تقریباً سیم چیزیں ہم پڑھتے رہیں گے, تو اس کو جلدی ہم ختم کریں گے. باقی یہ ہے کہ آپ کو جو بھی اس میں ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہوگی. تو اس میں پبلک ایشو آ جائے گا, پریولیجڈ سبسکرپشن آ جائے گی, ریگولیشن آف سیکیورٹی آفرنگز ہو جائے گا, پرائیویٹ پلیسمنٹ ہم پڑھیں گے, انیشیل فائنینسنگ پڑھیں گے جو کہ IPO ہے, انیشیل پبلک آفر جسے کہتے ہیں, سگنلنگ ایفیکٹ ہوگا اور سیکنڈری مارکیٹ. تو آل اوور اگین کیپٹل مارکیٹ کیا ہوگا, دا مارکیٹ فار ریلیٹیولی لانگ ٹرم گریٹر دین 1 year اوریجنل میچورٹی فائنینشیل انسٹرومنٹ. فائنینشیل انسٹرومنٹ جو وہی ہے جو بانڈ آپ ایشو کرتے ہیں یا شیئر جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں یا پریولیج جو اسٹاک ہے وہ ایشو کرتے ہیں. تو یہ مارکیٹ ہے جس میں ریلیٹیولی لانگ ٹرم فائنینشیل انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ ٹریڈ ہوتے ہیں یا وہ آپ ایشو کرتے ہیں. تو پرائمری مارکیٹ کیا ہوتی ہے, اب مارکیٹ ویئر نیو سیکیورٹیز آر براٹ اینڈ سولڈ فار دا فرسٹ ٹائم. تو کیپٹل مارکیٹ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں, فائنینشیل انسٹرومنٹ ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں. پرائمری مارکیٹ کیا ہوتی ہے کہ مارکیٹ ہے جہاں پر آپ اپنی سیکیورٹی کو فرسٹ ٹائم لاتے ہیں اور فرسٹ ٹائم سیل کرتے ہیں. تو سیکنڈری مارکیٹ جو ہے مارکیٹ فار ایگزسٹنگ سیکیورٹیز ریدر دین دا نیو ایشوز. تو سیکنڈری مارکیٹ کیا ہوگی, وہ نارمل مارکیٹ ہوگی جو کہ آلریڈی جو سیکیورٹیز ایشو ہیں ان کا ٹریڈ چل رہا ہوگا, وہ سیکنڈری مارکیٹ ہے. اور پرائمری مارکیٹ جہاں پہ آپ ایک نیا اسٹاک جو ہے وہ یا نئی سیکیورٹی کو لاتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں. تو یہ ایک گراف بنایا گیا کس سے کیا چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو سیونگ سیکٹر اور سیکنڈری مارکیٹ یہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور سیونگ سیکٹر سے جو ہے نا انویسٹمنٹ سیکٹر کا تعلق ہوتا ہے. فائنینشیل بروکر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ سیکٹر میں پرفارم کرتے ہیں, اور فائنینشیل انٹرمیڈیریز جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ سیکٹر بھی ہے, اور یہاں سے بھی اس کو یہاں پہ جاتا ہے, سیونگ سیکٹر سے بھی اس کو جاتا ہے, سیکنڈری مارکیٹ بھی اس سے کنیکٹ ہے, اور اس کے بعد یہ فائنینشیل بروکر سے بھی کنیکٹ ہے. تو فائنینشیل انٹرمیڈیریز جو ہے نا ان
چاروں جو سیکٹرز ہیں ان سے کنیکٹ ہے. تو آپ نے بس ایک انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ فائنینشیل بروکر جو ہیں وہی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں تو وہ کنیکٹ ہوتے ہیں انویسٹمنٹ سیکٹر سے. آگے ہم پڑھیں گے کہ فائنینشیل بروکر کیا کرتے ہیں. سیکنڈری مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی وہ وہاں پہ انیشیل جو بھی آپ سیکیورٹی نہیں لے کے آتے وہاں پہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ سیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور سیونگ سیکٹر سے وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو باقی فائنینشیل انٹرمیڈیریز ہیں اس میں ڈائریکٹ پلیسمنٹ بھی آتی ہے فرم کی خود کی اور اس میں کچھ دوسری انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جو ہم پڑھیں گے. پبلک ایشو کیا ہے؟ سیل آف بانڈز اور اسٹاک ٹو دا جنرل پبلک. جنرل پبلک کو جب بھی آپ سیل کرتے ہیں بانڈ یا اسٹاک اس کو پبلک ایشو کہتے ہیں. سیکیورٹیز آر سولڈ ٹو ہنڈریڈز اینڈ آفن تھاؤزنڈز آف انویسٹرز انڈر اے فارمل کانٹریکٹ اوور سین بائی فیڈرل اینڈ اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹیز. تو جو اسٹیٹ کی اتھارٹیز ہیں فیڈرل کی وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں اور ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جہاں پہ جو آپ کا اسٹاک ہے یا بانڈز ہے وہ ہنڈریڈز یا تھاؤزنڈز کو انویسٹر جو ہے نا جنرل پبلک کو مطلب وہ آپ سیل کرتے ہیں. When a company issues securities to the general public, it is usually uses the services of an investment banker. تو جب بھی کمپنی پبلک ایشو کرتی ہے جنرل پبلک کو کرتی ہے تو وہ کیا یوز کرتے ہیں؟ انویسٹمنٹ بینکر. تو انویسٹمنٹ بینکر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. A financial institution that underwrites purchases at a fixed price on a fixed date new securities for resale. تو انویسٹمنٹ بینکر کیا کرتے ہیں کہ جو بھی سیکیورٹیز ایشو کرنے جا رہا ہے جو پبلک ایشو کرنا جا رہا ہے تو وہ یہ انویسٹمنٹ بینکر یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ان سے ایک فکس پرائس پہ اس کو بائی کرتا ہے اور پھر اس کو ری سیل کرتا ہے کس میں؟ کیپٹل مارکیٹ میں. اچھا اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکر ریسیوز این انڈر رائٹنگ اسپریڈ ویئر ایکٹنگ ایز اے مڈل مین ان برنگنگ ٹوگیدر پرووائڈرز اینڈ کنزیومر آف انویسٹمنٹ کیپٹل. تو یہ انویسٹمنٹ بینکر کیا کرتا ہے کہ یہ انڈر رائٹنگ اسپریڈ ریسیو کرتا ہے اور یہ ایکٹ کرتا ہے ایز اے مڈل مین آن دا بہاف آف دا کمپنی ہو وانٹس ٹو ایشو دا پبلک آفر. تو یہ دونوں کو ملاتا ہے پرووائڈرز کو بھی اور کنزیومرز کو بھی. اور انڈر رائٹنگ اسپریڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ادھر لکھا ہوا ہے یہ ہے دا ڈفرینس بٹوین دا پرائز دا انویسٹمنٹ بینکر پے فار دا سیکورٹی اینڈ دا پرائز ایٹ وچ دا سیکورٹی از ری سولڈ ٹو دا پبلک. تو کیونکہ ہم نے پڑھا کہ انویسٹمنٹ بینکر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک فکس پرائز پہ خریدتا ہے اور پھر اس کو ری سیل کرتا ہے. تو انڈر رائٹنگ اسپریڈ کیا ہوگا کہ وہ ڈفرینس ہوگا پرائز میں جس پرائز پہ انویسٹمنٹ بینکر نے سیکیورٹی خریدی ہے اور پھر اس کو ری سیل کی ہے اس کا ڈفرینس ہوگا انڈر رائٹنگ اسپریڈ. اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکر جو ہے وہ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ بینکرز ہیو ایکسپرٹیز کانٹیکٹس اینڈ دا سیلز آرگنائزیشن ٹو ایفیشینٹلی مارکیٹ سیکورٹیز ٹو انویسٹر. تو انویسٹمنٹ بینکر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتے ہیں ان کے پاس کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی مارکیٹ میں ایفیشینٹلی سیلز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایزیلی جو بھی کوئی ان کو اپروچ کرتا ہے اپنے شیئرز تو وہ اس کو ری سیل کر سکتے ہیں. پھر وہ کیا ہے؟ دا سروسز کین بی پرووائڈیڈ ایٹ اے لوور کاسٹ ٹو دا فرم دین دا فرم کین پرفارم دا سیم سروسز انٹرنلی. تو جو انویسٹمنٹ بینکر ہوگا وہ جو بھی کوئی فرم جو کہ اپنی پبلک ایشو کرنا چاہتی ہے تھرو انویسٹمنٹ بینکر تو انویسٹمنٹ بینکر کی جو کاسٹ ہے وہ لوور ہونی چاہیے کس سے کمپیریزن میں کہ جب اگر کمپنی خود سے وہ اگر انٹرنلی اس سروس کو پرفارم کرتی ہے تو اس سے انویسٹمنٹ بینکر کی جو کاسٹ ہے وہ لوور ہونی چاہیے. کہہ رہے کہ 3 پرائمری مینس کمپنیز یوز ٹو آفر سیکورٹیز ٹو جنرل پبلک. تو جنرل پبلک کو جب بھی سیکورٹیز آفر کی جاتی ہیں تو 3 طریقوں سے کی جاتی ہیں. ایک ٹریڈیشنل انڈر رائٹنگ ہے فرم کمٹمنٹ ہے ٹریڈیشنل انڈر رائٹنگ اس میں بھی آگے پڑھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. بیسٹ ایفرٹس آفرنگ ہے اس کے بعد شیلف رجسٹریشن ہے. تو یہ 3 ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے. یہ کون سی ٹرمینالوجیز ہیں؟ یہ از ریگارڈنگ ٹو دا مینس کہ یہ وہ طریقے ہیں جب کمپنیز پبلک آفر کرتی ہیں مطلب کہ سیکورٹیز اب جنرل پبلک کو آفر کرتی ہیں. تو ٹریڈیشنل انڈر رائٹنگ کیا ہوگا؟ انڈر رائٹنگ پہلے ہم سمجھ لیں. بیئرنگ دا رسک آف ناٹ بینگ ایبل ٹو سیل اے سیکورٹی ایٹ دا اسٹیبلشڈ پرائز بائی virtue آف پرچیزنگ دا سیکورٹی فار اے ری سیل ٹو دا پبلک آلسو نون ایز فرم کمٹمنٹ انڈر رائٹنگ. تو انڈر رائٹنگ کیا ہوگا؟ ٹریڈیشنل انڈر رائٹنگ کہ اس میں جو انویسٹمنٹ بینکر ہے وہ رسک لیتا ہے کہ اگر وہ سیکورٹی جس ایک فکس پرائز پہ پرچیز کر رہے ہیں فرم سے اور اس کو پھر ری سیل کر رہے ہیں تو اگر وہ ری سیل نہیں ہوتی تو اس کا جو رسک ہے نا وہ کون بیئر کرتا ہے؟
وہ یہ انویسٹمنٹ بینکر پے کرتے ہیں. اس کو انڈر رائٹنگ مطلب ٹریڈیشنل انڈر رائٹنگ کہتے ہیں یا فرم کمٹمنٹ انڈر رائٹنگ کہتے ہیں. If the security issue does not sell well, either because of an adverse turn in the market or because it is overpriced, the underwriter, not the company, takes the loss. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے. تو اس میں پھر کیا انڈر رائٹنگ ہوتا ہے؟ انڈر رائٹنگ سنڈیکیٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک فارم ہے, مطلب سمجھ لیں کہ ایک ڈاکومنٹ ہے, ٹیمپریری کمبینیشن آف انویسٹمنٹ بینکنگ فرمز فارم ٹو سیل اے نیو سیکورٹی ایشو. تو یہ ایک سنڈیکیٹ ہے, ایک ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے تھرو جو انویسٹمنٹ بینکنگ فرمز ہیں یا انویسٹمنٹ بینکرز ہیں وہ ایک نئی سیکیورٹی جو ہے اس کو ایشو کرتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں. ابھی انڈر رائٹنگ سنڈیکیٹ میں پہلا ہے کمپیٹیٹو بڈ. دا ایشوئنگ کمپنی اسپیسیفائز دا ڈیٹ دیٹ سیلڈ بڈز ول بی ریسیوڈ. تو ایشوئنگ کمپنی جو ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ ڈیٹ اسپیسیفائز کرتی ہے اور بڈز جو ہے نا وہ سیلڈ بڈز ریسیو کرتی ہے, مطلب وہ کوئی اور اوپن نہیں کرتا. کمپیٹنگ سنڈیکیٹ سبمٹ بڈز, جو سنڈیکیٹس کمپیٹ کر رہے ہیں وہ بھی بڈ سبمٹ کرتے ہیں. دا سنڈیکیٹ ود دا ہائیسٹ بڈ ونس دا سیکورٹی ایشو. تو وہ سنڈیکیٹ جو کہ ہائیسٹ بڈ دیتا ہے وہ سیکورٹی ایشو ون کر دیتا ہے. تو ایک یہ طریقہ ہے انڈر رائٹنگ سنڈیکیٹ بنانے کا, کمپیٹیٹو بڈ. دوسرا ہے نیگوشیٹنگ آفرنگ. The issue company selects an investment banking firm and works directly with the firm to determine the essential feature of the issue. تو اس میں وہ bidding نہیں ہوتی ہے, جو بھی کمپنی ایشو کرنا چاہ رہی ہے وہ ایک انویسٹمنٹ بینکر کو سلیکٹ کرتی ہے اور ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کام کرتی ہے for the essential features of issue. Together they discuss and negotiate a price of the security and the timing of the issue. تو وہ دونوں مل کے جو ہے نا وہ پرائس ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب ان کو یہ ایشو کرنا ہے ٹو دا پبلک. Depending on the size of the issue, the investment banker may invite other firms to join in sharing the risk and selling the issue. کیونکہ یہ انڈر رائٹنگ ہے تو اس کا رسک کون بیئر کرتا ہے؟ انویسٹمنٹ بینکرز. تو اگر سائز آف دا ایشو جو ہے وہ زیادہ ہے تو انویسٹمنٹ بینکر جو ہے نا وہ ادر فرمز کو بھی جوائن کروا سکتے ہیں شیئرنگ کرنے میں, کہ اگر وہ سارے سیلز ہو گیا تو وہ اس میں پروفٹ شیئر کریں گے, نہیں تو جو رسک ہے یا لاس ہے وہ شیئر کریں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ جنرلی یوزڈ ان کارپوریٹ اسٹاک اینڈ موسٹ کارپوریٹ بانڈز ایشو. تو یہ کب یوز ہوتا ہے؟ یہ جب کارپوریٹ اسٹاک جو ہے نا ایشو کرتے ہیں اس میں. ابھی اس کا جو دوسری ٹرمینالوجی تھی, پہلی تھی انڈر رائٹنگ, ٹریڈیشنل انڈر رائٹنگ جس کو فرم کمٹمنٹ انڈر رائٹنگ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری تھی بیسٹ ایفرٹس آفرنگ. تو بیسٹ ایفرٹس آفرنگ میں کیا ہے؟ دی سیکورٹی آفرنگ ان وچ the investment bankers agree to use only their best efforts to sell the issued securities. The investment bankers do not commit to purchase any unsold security. تو بیسٹ ایفرٹس آفرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ بینکر جو ہے وہ کوئی بھی انسولڈ سیکورٹی رہ جاتی ہے تو اس کی وہ پرچیز وہ اس پہ کمٹمنٹ نہیں دیتا. تو پھر اس میں جو ہے وہ کون بیئر کرتا ہے؟ اس میں جو ایشوئنگ کمپنی ہے, ایشور جو ہے آف سیکورٹی, وہ اس کا لاس, کوئی بھی اگر انسولڈ سیکورٹی رہ گئی ہے تو وہ اس کی کاسٹ اس کو پڑے گی. تو اس کے بعد تھرڈ ہم نے ٹرمنالوجی جو تھی وہ شیلف رجسٹریشن تھی. یہ کیا ہے؟ اے پروسیجر دیٹ الاؤز اے کمپنی ٹو رجسٹر سیکورٹیز ان ایڈوانس دیٹ اٹ may want to sell and then put that registration on the shelf until it makes a sales offering, also called SEC, جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. Rule 415, these securities can then be sold piecemeal whenever the company chooses. تو شیلف رجسٹریشن کیا ہوتی ہے کہ آپ وہ ایڈوانس میں سیکورٹی رجسٹر کرتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اب وہ سیکورٹی پہلے رجسٹر کرتے ہیں ایڈوانس, تو جب بھی اس کو سیل کرنا چاہیں تو وہ پھر شیلف پہ اویلیبل رہے گی تو اس کو پھر سیلز آفرنگ پہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس کو شیلف رجسٹریشن کہتے ہیں. Shelf registration, floating cost and other advantages. A firm with securities sitting on the shelf can require that investment banking firms competitively bid for its underwriting business. تو اس میں کیا ہوگا کہ جو ہم نے competitive bid کا پڑھا تھا انڈر رائٹنگ سنڈیکیٹ میں, تو اگر ہم شیلف پہ اس کو رکھتے ہیں, شیلف رجسٹریشن کرتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایڈوانس میں رجسٹریشن ہوتی ہے تو ایشو کرنے سے پہلے تک کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ بینکنگ فرمز ہیں وہ کمپیٹیٹیولی اس کو بیڈنگ اس کی کریں. دس کمپٹیشن ریڈیوسز انڈر رائٹنگ اسپریڈ. تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کمپٹیشن سے انڈر رائٹنگ اسپریڈ جو ہے نا وہ کم ہوگا. تو انڈر رائٹنگ اسپریڈ کیا تھا؟ یہ وہ پرائس تھی
جو کہ انویسٹمنٹ بینکر ایشور کو پے کرتا ہے اور پھر جب وہ ری سیل کرتا ہے سیکیورٹی کو تو اس کا ڈفرینس ہے تو اس کو وہ ریڈیوس کرتا ہے کیونکہ پھر جو ایشور ہے وہ سب سے زیادہ بڈ کو سلیکٹ کرے گا. The total fixed cost, legal and administrative of successive public debt issue are lower with a single shelf registration than a series of traditional registration. تو total fixed cost جو ہے نا ظاہری بات ہے وہ ایک سنگل رجسٹریشن میں جو بھی کاسٹ انوالو ہے فلوٹنگ کاسٹ ہے تو وہ کم ہوگی وہ اور اگر آپ سیریز آف ٹریڈیشنل رجسٹریشن کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہوگی. The amount of free advice available from underwriters is less than before shelf registration was an alternative to firms. تو جو فری ایڈوائس کی اماؤنٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہوتی ہے انڈر رائٹرس میں تو وہ کم ہوتی ہے کہ جب آپ سیلف رجسٹریشن ایز این آلٹرنیٹیو یوز کرتے ہیں فار دا فرم. اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے پریولیجڈ سبسکرپشن. یہ سارے کنسیپٹ یہ ساری ٹرمینالوجیز آپ کو یاد رکھنی ہیں اور اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو ایشو یور شیئرز ان دا مارکیٹ ان دا کیپٹل مارکیٹ. اس کی ایگزامپلز بھی پھر آگے ہم پڑھیں گے اسٹاک ایکسچینج ایٹسیٹرا. تو پریولیجڈ سبسکرپشن کیا ہوتی ہے؟ دا سیل آف نیو سیکورٹی ان وچ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز آر گیون اے پریفرنس in purchasing these securities up to the proportion of common shares that they already own, also known as a right offering. اس کو رائٹس آفرنگ بھی کہتے ہیں. پریولیج سبسکرپشن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نئی سیکورٹی کی سیل جو ہے نا اس میں جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ یہ نئی سیکورٹی بائی کر سکتے ہیں لیکن وہ کتنی بائی کر سکتے ہیں ود دا پرپورشن اونلی آف دا ایگزسٹنگ شیئر ہولڈنگ. تو جو بھی ان کی ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کی پرپورشن ہوگا صرف اسی پرپورشن کے تحت وہ نئی سیکورٹی جو کو ہے نا بائی کر سکتے ہیں. تو جب ان کو یہ پریولیج دیا جاتا ہے تو اس کو پریولیجڈ سبسکرپشن کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام ہے رائٹس آفرنگ. اس کے بعد پری ایمپٹیو رائٹ, the privilege of shareholder to maintain their proportional company ownership by purchasing a proportionate share of any new issue of common stock or securities convertible into common stock. تو یہ جو شیئر ہولڈرز کا رائٹ ہے کہ وہ پریولیج سبسکرپشن کو وہ بائی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر پرپورشن آف دا ایگزسٹنگ شیئر ہولڈنگ, اس کو پری ایمپٹیو رائٹ کہتے ہیں. تو رائٹ کیا ہے؟ ٹرمز آف آفرنگ سبسکرپشن رائٹ, a short term option to buy a certain number or fraction of securities from the issuing corporation also called a subscription right. تو رائٹ کیا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم آپشن ہے کہ آپ ایک سرٹن سیکورٹی کو بائی کر سکتے ہیں ایک ایشوئنگ کارپوریشن سے. تو ٹرم اسپیسیفائی کیا ہوتے ہیں کہ نمبر آف رائٹس ریکوائرڈ ٹو سبسکرائب فار این ایڈیشنل شیئر آف اسٹاک. تو اس میں رائٹس کے نمبر کو مینشن کیا جاتا ہے کہ جو ایڈیشنل آپ اسٹاک کا شیئر لیں گے وہ بیسڈ آن نمبر آف رائٹس. تو وہ اس میں ڈیفائن ہوگا کہ کتنے رائٹس پہ آپ کتنے شیئرز لے سکتے ہیں. اس کے بعد سبسکرپشن پرائس پر شیئر ہوگی کہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو اس کی پرائس ہوگی ڈیفینیٹلی, اور اس کی آفرنگ کی ایکسپائریشن ڈیٹ ہوگی کہ اس ڈیٹ سے پہلے آپ نے یہ آپشن بائی کرنا ہے. اس کے بعد آپشن اویلیبل ٹو دا ہولڈر آف رائٹس, ایکسرسائز دا رائٹس اینڈ سبسکرائب فار ایڈیشنل شیئرس. وہ ایکسرسائز کرتے ہیں رائٹ کو اور سبسکرائب کرتے ہیں. پھر وہ سیل دا رائٹس, وہ رائٹس کو سیل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹرانسفریبل ہوتے ہیں. اور وہ کیا کر سکتے ہیں, ڈو نتھنگ اینڈ لیٹ دا رائٹس ایکسپائر. تو وہ کچھ بھی نہیں کریں تو وہ ایک ایکسپائریشن پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ رائٹس ایکسپائر ہو جائیں گے. جنرلی دا سبسکرپشن پیریڈ از 3 weeks اور لیس. تو نارملی جو سبسکرپشن پیریڈ ہوتا ہے وہ یا 3 ہفتے ہوگا یا اس سے کم ہوگا. تو اس کے دوران میں اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو وہ رائٹس ایکسپائر ہو جائے گا ان کا. وہ اپنے رائٹس کو سیل بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے شیئر ہولڈر کو, اور یا وہ پھر ایکسرسائز کریں رائٹس کو اور سبسکرائب کر دیں. اچھا اس کے بعد ایگزامپل انہوں نے دیا ہے, اے شیئر ہولڈر ہو اونز 77 شیئرز اینڈ جسٹ ریسیوڈ 77 رائٹس would like to purchase 8 new shares, it takes 10 rights for each new share. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شیئر ہولڈر ہے جس کے پاس 77 شیئرز ہیں اور 77 ہی رائٹس ہیں اگر وہ نیا شیئر بائی کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ نیا شیئر جو بائی کرے گا وہ ایک شیئر جو ہے نا وہ 8 رائٹس کا ہے. تو 77 رائٹس میں کیا وہ کتنے پرچیز کر سکے گا نئے, وہ 7 نیو شیئر پرچیز کر سکے گا کیونکہ جو ایک شیئر ہے وہ 10 رائٹس کا ہے. تو اس میں 10 رائٹس ڈیفینیٹلی اس کو 8 جو ہے اگر خریدنے ہیں تو وہ اس کے رائٹس آر ناٹ اینف ٹو بائی 8 نیو شیئرس.
تو وہ 7 تو کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر 7 رائٹس رہیں گے. تو اگر اس کو 8 نیو شیئرس کرنے ہیں تو پھر اس کو 3 رائٹس خریدنے پڑیں گے. تو وہ ٹرانسفریبل بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی اپنے دوسرے شیئر ہولڈر سے پوچھ سکتا ہے. تو وہ اس کو 80 رائٹس چاہیے ٹو بائی 8 نیو شیئرس. تو آگے اسی بتایا ہوگا. دا شیئر ہولڈر کین دین پرچیز 7 شیئرز, یوز 70 رائٹس اینڈ اسٹل ریٹین دا 7 ریمیننگ رائٹس. thus the shareholder needs to purchase an additional 3 rights. What gives a right its value? ابھی اس رائٹ کی ویلیو بھی ہوتی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ a right allows you to buy a new stock at a discount that typically ranges between 10 to 20% from the current market price. تو رائٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے کہ وہ کیوں اس کی ویلیو ہوتی ہے جب آپ نیا شیئر بائی کرتے ہیں, تو کیونکہ اس پہ ڈسکاؤنٹ آفر ہوتی ہے جو کہ نارملی 10 سے 20% ہوتی ہے, جو مارکیٹ پرائس چل رہی ہوتی ہے اس سے 10 یا 20% ڈسکاؤنٹ پہ ملتا ہے اگر آپ کے پاس رائٹ ہے. تو یہ اس کی ویلیو ڈیفائن کرتا ہے. The market value of a right is a function of market price of the stock, the subscription price, the number of rights required to purchase an additional share of stock. تو یہ 3 چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, تو پھر ہم رائٹ کی مارکیٹ ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہوگا, پی ناٹ کیا ہے, دا مارکیٹ پرائس آف اے شیئر آف اسٹاک سیلنگ رائٹس آن. آر او کیا ہے, یہ آر ناٹ کیا ہے, دا مارکیٹ پرائس آف ون رائٹ وین دا اسٹاک از سیلنگ رائٹس آن. تو مارکیٹ پرائس آف ون رائٹ ہے. اس کے بعد این جو ہے وہ نمبر آف رائٹس ریکوائرڈ ٹو پرچیز ون شیئر آف اسٹاک, اور ایس جو ہے نا وہ سبسکرپشن پرائس پر شیئر ہے. تو اگر آپ اس کو اور سالو کریں ایکویژن کو, تو ہمارے پاس جو مارکیٹ پرائس, اگر آپ دوبارہ ادھر دیکھیں تو آر یہ ہمارے پاس مارکیٹ پرائس آف ون رائٹ ہے, تو یہ ہو جائے گی جو پرائس پر شیئر ہے. اس کے بعد جو سبسکرپشن ہے وہ ہم اس میں سے مائنس کریں گے, اور ڈینومینیٹر میں جو نمبر آف رائٹس چاہیے ٹو بائی ون شیئر پلس 1 ہم کر دیں گے. اس کے بعد یہ مارکیٹ ویلیو ہے اس کی رائٹ کی. اس کے بعد پی ایکس کیا ہے, یہ ہم آر ناٹ سالو کرنے کے بعد ہم یہ سالو کر سکتے. تو یہ کیا ہے, یہ ایکس رائٹس ہیں, ویلیو آف ون شیئر آف اسٹاک. تو اس کے بعد یہ اس کا فارمولا کیا ہوگا کہ پی ناٹ ہوگا انٹو این پلس ایس اوور این پلس 1, وہ سیم ہوگا. تو کہہ رہا ہے کہ what is the value of the right when the stock is selling rights on, and what is the value of the one share of stock when it goes X rights. تو اس میں 2 آپشنز ہیں, ایک اگر رائٹس آن ہے اور if it goes X rights. تو وہ دونوں ہم نے اس کے فارمولے جو ہے نا وہ پڑھے ہیں. تو ایک ایگزامپل کرتے ہیں. assume the following information, the current market price of a stock right is 50. یہ مارکیٹ پرائس ہے, ٹھیک ہے, $50. سبسکرپشن پرائس ہے 40, اور یہ 9 رائٹس لیتا ہے ٹو بائی این ایڈیشنل شیئر آف اسٹاک. تو آپ نے جب اس کی مارکیٹ پرائس جو رائٹ کی کیلکولیٹ کرنی ہے, تو 50 - 40 over 9 + 1, تو یہ 1 ہوگی. تو اس کا جو رائٹ کی ویلیو ہے وہ $1 ہے. اور جب یہ رائٹس آن پہ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, رائٹس آن پہ. اور جب یہ ایکس رائٹ ہے تو اس میں کیا ہوگا, پی ایکس 50 × 9 + 40 over 9 + 1, تو یہ $49 یہ جب ایکس رائٹس پہ ہوگا. تو یہ اس کی کیلکولیشن ہے. یہ اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, جسٹ آپ 1-2 ایگزامپل کریں گے تو آپ کو اس پہ کمانڈ ہو جائے گی. تھیوریٹیکل ورسز ایکچوئل ویلیو آف دا رائٹس. وائی مائٹ دا ایکچوئل ویلیو آف اے رائٹ ڈفر فرام اٹس تھیوریٹیکل ویلیو. تو کیا ہے اس کے یہ فیکٹرز ہیں کہ وہ کیوں ڈفر کرتی ہے. ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہیں, اسپیکولیشن ہوتی ہے, irregular exercise and sale of rights over the subscription period. یہ اس کے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈفر کرتی ہے. arbitrage acts to limit the deviation of the actual right value from the theoretical value. arbitrage ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا, جہاں پہ ہم ایک اسٹاک سیل کرتے ہیں اور دوسرا بائی کرتے ہیں. تو وہ آربیٹریشن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اس ڈیویشن کو جو کہ ڈفرینس ہے ایکچوئل کا تھیوریٹیکل ویلیو سے, اس کو کم کرتی ہے. اس کے بعد اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے. اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا ہے, a measure taken to ensure the complete success of a right offering in which an investment banker or group of investment bankers agrees to stand by to underwrite and unsubscribe. تو یہ وہ جو ایشور ہے یا ایشوئنگ کمپنی ہے, اس کا کوئی بھی انویسٹمنٹ بینکر یا گروپ آف انویسٹمنٹ بینکرز, ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ وہ اسٹینڈ بائی رہتے ہیں کیا, ٹو انڈر رائٹ, مطلب جو بھی
آپ کی ٹریڈیشنل انڈر رائٹنگ ہے وہ اس کے لیے اسٹینڈ بائی رہتے ہیں. وہ کس کے لیے؟ اینی انسبسکرائبڈ اور انسولڈ پورشن آف دا ایشو, اس کے لیے اسٹینڈ بائی رہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو ایشو کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے. فی آفن کمپوزڈ آف اے فلیٹ فی اینڈ ایڈیشنل فی فار ایچ انسولڈ شیئر آف اسٹاک. تو فی کیا ہوتی ہے؟ وہ نارملی ایک فلیٹ فی ہوتی ہے, لیکن جو انسولڈ شیئر آف اسٹاک ہوتا ہے اس کے لیے پھر وہ ایڈیشنل فی چارج کرتے ہیں. دا گریٹر دا رسک آف این انسکسیزفل رائٹس آفرنگ دا مور ڈیزائربل اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. تو جتنا زیادہ رسک ہوگا کہ ہمارے پاس ان یوزڈ جو سیکیورٹی ہے وہ رہے گی, انسولڈ سیکیورٹی رہے گی, اتنا ہی زیادہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ زیادہ ڈیزائربل ہوں گی. اوور سبسکرپشن پریولیج. اوور سبسکرپشن پریولیج کیا ہوتا ہے؟ دا رائٹ ٹو پرچیز آن اے پرو ریٹا بیسز اینی انسبسکرائبڈ شیئرز ان اے رائٹس آفرنگ. آپ نے رائٹس آفرنگ میں کوئی بھی انسبسکرائبڈ شیئرز ہیں تو وہ رائٹ اگر دیں کہ ان کو پرو ریٹا بیسز پہ پرچیز کیا جائے تو اس کو اوور سبسکرپشن پریولیج کہیں گے. فار ایگزامپل, شیئر ہولڈر سبسکرائب فار 450,000 شیئرز آف اے 500,000 شیئر رائٹس آفرنگ. رائٹس آفرنگ 500,000 تھا تو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ 450 ہوا ہے, تو اس کا ڈفرینس ہے 50,000 جو کہ انسبسکرائبڈ شیئرز ہیں, یہ انسبسکرائبڈ ہیں. ٹھیک ہے. لیٹ us assume that some shareholders would like more shares and oversubscribed by 80,000 shares. تو اس میں ایزیوم کرتے ہیں کچھ شیئر ہولڈر جو ہے نا وہ شیئر خریدنا چاہیں گے اور وہ اوور سبسکرائب کریں گے 80,000 شیئر کو. تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ پرو ریٹا بیسس پہ ہوگا, اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ 5/8 جو ہے وہ ہوگا. تو 80,000 شیئر جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرو ریٹا بیسس جو 50,000 کا ڈفرینس ہے اس کے حساب سے وہ اس کو پرچیز کر لیں گے. اس کے بعد ہے انویسٹرز آر فیملیئر ود دا فرمز آپریشنز وین یوزنگ اے رائٹ آفرنگ. تو انویسٹر جو ہے نا وہ فیملیئر ہیں ڈیفینیٹلی فرمز کی آپریشن سے جب بھی وہ رائٹ آفرنگ کو یوز کریں گے. دا پرنسپل سیلز ٹول از اے ڈسکاؤنٹڈ پرائس. رائٹس آفرنگ جو ہے جس میں ڈسکاؤنٹ پرائس ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ مارکیٹ میں جا کے پرچیز نہیں کریں گے. اینڈ دا انویسٹمنٹ بینکنگ آرگنائزیشن جو کہ انڈر رائٹنگ ہے, جو کہ تھرو انویسٹمنٹ بینکنگ ہو سکتا ہے. A disadvantage of the rights offering is that the shares will be sold at a lower price. کیونکہ اس میں ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ بھی آفر ہوتا ہے, تو اس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ وہ لوور پرائس پہ شیئر آپ کا سیل ہوگا. دیر از اے گریٹر ڈائلیوشن ود دا رائٹس آفرنگ وچ میں فرمز اٹیمپٹ ٹو اوائڈ. اور آپ کے جو شیئر ویلیو ہے, شیئر پرائس ہے, وہ ڈائلیوٹ ہوگی, تو اس لیے فرمز جو ہے نا بہت ساری وہ رائٹس آفرنگ کو اوائڈ کرتی ہیں. دیر از اے وائڈر ڈسٹریبیوشن آف شیئرز ود دا پبلک آفرنگ. تو پبلک آفرنگ میں بہت زیادہ وائڈر ڈسٹریبیوشن ہے اور اس میں بہت زیادہ کمپیٹیٹیو انویسٹرز موجود ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ ابھی سیکیورٹیز ایکٹ ہیں آف 1933 میں جسٹ آپ کے لیے پڑھوں گا. جنرلی ریکوائرز دیٹ پبلک آفرنگز بی رجسٹرڈ ود دا فیڈرل گورنمنٹ بفور دے مے بی سولڈ. تو انہوں نے ایک ریگولیشن بنا دی, ایک ایکٹ بنا دی کہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے وہ رجسٹر ہوں گے پہلے, اس سے پہلے کہ کوئی بھی وہ پبلک آفر ایشو کرتے ہیں یا پبلک آفرنگ کرتے ہیں. سیکورٹی ایکسچینج ایکٹ ہے, اس میں کیا کہتے ہیں؟ ریگولیٹس دا سیکنڈری مارکیٹ فار لانگ ٹرم سیکورٹیز, دا سیکورٹیز ایکسچینجز اینڈ دا اوور دا کاؤنٹر مارکیٹ. تو یہ سیکنڈری مارکیٹ ہے جہاں پر نئے شیئر ایشو نہیں ہوتے, جو کہ ایگزسٹنگ شیئر ہیں وہ ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ریگولیشن کے لیے ایک سیکورٹی ایکسچینج ایکٹ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. باقی یہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن انفورس بوتھ آف دیز ایکٹس. تو یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن SEC ان دونوں کو ریگولیٹ کرتی ہے. رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ, یہ وہ ڈسکلوجر ڈاکیومنٹ ہے فائلڈ ود دا SEC جو آپ نے پڑھا تھا, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن, ان آرڈر ٹو رجسٹر اے نیو سیکورٹی ایشو. تو رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ وہ ڈاکیومنٹ ہے کہ جو SEC نئی سیکورٹی ایشوز کے ریگارڈنگ اس کو رجسٹر کرتی ہے. پارٹ 1 اس کا کیا ہے؟ پراسپیکٹس ہے, اور پارٹ 2 جو ہے وہ ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے. تو پراسپیکٹس کیا ہوتا ہے؟ ڈسکلوزز انفارمیشن اباؤٹ دا ایشوئنگ کمپنی اینڈ اٹس نیو آفرنگ اینڈ اٹس ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو انویسٹر. تو پراسپیکٹس میں کیا ہے کہ وہ انفارمیشن ڈسکلوز کرتے ہیں جو کہ ایشوئنگ کمپنی اس کی ہوتی ہے, اور وہ اس کی نئی آفرنگ کیا ہے تو وہ اپنے انویسٹر میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو پارٹ 2 کیا ہوتا ہے؟ ایڈیشنل انفارمیشن ریکوائرڈ بائی دا SEC دیٹ از ناٹ پارٹ آف دا پرنٹڈ پراسپیکٹس. تو یہ وہ انفارمیشن ہے پارٹ 2 میں جو کہ SEC ریکوائر کرتا ہے, جو کہ آپ کا انویسٹر کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. وہ صرف پرنٹڈ پراسپیکٹس میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اسی کے بیس پہ وہ ڈیسیجن کرتے ہیں. اس کے بعد ریڈ ہیرنگ کیا ہے؟ ریڈ ہیرنگ
وہ پریلیمنری پراسپیکٹس ہے. کیا یہ پہلے آپ اس کو ایشو کرتے ہو, رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ سے پہلے آپ کو یہ پراسپیکٹس ایشو کرتے ہو. اٹ انکلوڈز اے لیجنڈ ان ریڈ آن دا فرنٹ پیج اسٹیٹنگ دیٹ دا رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ ہیز ناٹ یٹ بیکم افیکٹو. تو یہ رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ کی افیکٹو ڈیٹ سے پہلے کا ایک پریلیمنری پراسپیکٹس ہوتا ہے جو کہ ریڈ میں بتاتا ہے فرنٹ پیج پہ. تو یہ قسم کا ہائی لائٹر ہوتا ہے, جیسے کہ یہ ابھی اس کی رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ افیکٹو ہونے والی ہے. SEC reviews the registration statement to see that all the required information is presented and that it is not misleading. تو SEC جو ہے نا, کیونکہ وہ ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے, تو وہ رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ کو ریویو کرتی ہے کہ انفارمیشن کریکٹ ہے اور وہ مس لیڈنگ نہیں ہے. ڈیفیشنسیز آر کمیونیکیٹڈ ان اے کمنٹ لیٹر, اور اس میں کوئی اگر ڈیفیشنسیز ہوں گی تو SEC جو ہے نا وہ کمنٹ لیٹر ایشو کرے گا, اس سے وہ کمیونیکیٹ کرے گا. Once the SEC is satisfied, it approves the registration. If not, it issues a stop order. تو اگر SEC سیٹسفائی ہو جاتی ہے, جو انفارمیشن پارٹ 2 کی انفارمیشن جو کمپنی پرووائڈ کرتی ہے, تو وہ رجسٹریشن کو اپروو کر دے گی. اگر وہ نہیں کر سکتی تو وہ اسٹاپ آرڈر دے دے گی اور اس ایشو کو روک دے گی. رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ افیکٹو ڈیٹ. رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ بیکمز افیکٹو آن دا 20th day after filing. تو فائلنگ کے 20th ڈے پہ رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ افیکٹو ہوتی ہے, اور آن دا 20th ڈے آفٹر فائلنگ دا لاسٹ امینڈمنٹ, یا اگر اس میں کچھ امینڈمنٹ ہے, کچھ انفارمیشن SEC نے ریکوائر کی ہے, تو لاسٹ امینڈمنٹ کے بعد کے وہ اس کا ٹائم شروع ہوگا اور آن 20th ڈے وہ افیکٹو ہوگی. دا SEC ایٹ اٹس ڈسکریشن کین ایڈوانس دا ڈیٹ. ٹپیکل ٹائم فرام فائلنگ ٹو اپروول از 40 days. تو SEC اپنی مرضی سے ایڈوانس ڈیٹ جو ہے وہ دے سکتی ہے, اور ٹپیکل ٹائم جو ہے نا فائلنگ ٹو اپروول وہ کتنا ہے, 40 days. امپیکٹ ود شیلف رجسٹریشن. تو شیلف رجسٹریشن سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ شیلف رجسٹریشن الاؤز اے کمپنی ٹو رجسٹر ود SEC ان ایڈوانس آف اے سیکورٹی آفرنگ. تو وہ ایڈوانس میں SEC سے رجسٹر ہو سکتی ہے, تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. The company can sell off the shelf by filing a simple amendment and having the SEC accelerate the normal 20-day waiting period accorded amendments. اگر بعد میں اس کو کوئی شیلف رجسٹریشن میں سے اس کو کوئی سیل کرنا پڑتا ہے, کوئی بھی شیئرز یا اسٹاک, تو اگر اس میں کچھ امینڈمنٹ ہے تو کیونکہ وہ ایڈوانس میں رجسٹر ہوا ہوتا ہے, تو وہ 20 days کا ویٹنگ پیریڈ جو ہے نا اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں. Typically the waiting period following this simple amendment is only a day or two. اور جو بھی کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ صرف 1 یا 2 دن میں لیتی ہے, اور وہ اس کی افیکٹو ڈیٹ کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا. ٹام سٹون ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے؟ یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جب آپ ایڈورٹائز کرتے ہو نیوز پیپر میں کوئی بھی سیکورٹی آفرنگ ہے اس کی. تو این اناؤنسمنٹ پلیسڈ ان نیوز پیپر اینڈ میگزینز گیونگ جسٹ دا موسٹ بیسک ڈیٹیلز آف اے سیکورٹی آفرنگ. The term reflects the stark black bordered look of the ad. تو ایڈ کی لک کیا ہوگی, وہ بلیک بارڈرڈ ہوگا اور اسٹارک ریفلیکٹ ہوں گے. Includes the company's name, a brief description of security, the offering price and the names of the investment bankers in the underwriting syndicate. تو اس میں انفارمیشن لمیٹڈ ہوتی ہے, اس میں کیا ہو سکتا ہے, کمپنی کا نام ہوگا, اس کی سیکورٹی کا بریف انٹروڈکشن ہوگا, ڈسکرپشن ہوگی, آفرنگ پرائز کیا ہے, اور جو بھی انویسٹمنٹ بینکر ہیں انڈر رائٹنگ سنڈیکیٹ میں ان کے نام ہوں گے. اس کے بعد ہے سر بینز ایکٹ آف 2002. یہ سارے ایکٹ ہیں, یا پڑھ لیجیے گا, میں آپ کے لیے صرف ریڈ کر دیتا ہوں. ایڈریسز امنگ the other issues corporate governance, auditing and accounting, executive compensation or executive compensation, and enhanced and timely disclosure of corporate information. Most important security law reform since 1930. تو یہ most important security law ہے. Establishes an oversight board to regulate public accounting firms that audit public companies. تو یہ ساری وہ ریگارڈنگ جو بھی انفارمیشن وہ پرووائڈ کرنی چاہیے ان کو سیکورٹی کے ریلیٹڈ, تو وہ سارے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہم نے اس کو پڑھ لی ہے. اچھا, اس کے بعد بلو اسکائی لاز ہیں. اسٹیٹ لاز ریگولیٹنگ دا آفرنگ اینڈ سیل آف سیکورٹی. آفرنگ اور سیل جو سیکورٹی کیا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. Individual states have security commissions that regulate securities in their states. Very easy to understand. These laws are particularly important when a security issue is sold entirely to people within the state and may not be subject to SEC regulation.
important if the SEC provides only limited review. States vary on the strictness of their regulation. تو یہ آپ اس کو adopt کرتے ہو according to what state laws are. اچھا اس کے بعد سیکورٹی آفرنگ ریفارم ہے. SEC adopted new rules to improve registration, communication and the offering process. This due in large part to technological advances. تو ابھی technological advances آئے ہیں, اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے, تو وہ انہوں نے رجسٹریشن کمیونیکیشن کو آفرنگ پروسیس کو امپروو کر دیا, آٹومیٹ کیا ہے بیسڈ آن ٹیکنالوجی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈویڈنڈ پبلک کمپنیز انٹو ٹیئرڈ گروپ آف ویل نون سیزنڈ ایشوئرز, جو کہ WKSI ہے. WKSI کیا ہے؟ ویل نون سیزنڈ ایشوئر, ویل نون سیزنڈ ایشوئر. تو اس کے بعد یہ کیا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 30% آف ایشوئرز آر موسٹ وائڈلی فالوڈ ان کیپٹل مارکیٹ. تو ویل نون سیزنڈ ایشوئر جو ہے نا وہ تقریباً 30% آف ایشوئرز پہ کمپوز کرتا ہے, وہ کنسسٹ آف 30% ایشوئرز, اور یہ بہت زیادہ کیپٹل مارکیٹ میں یوز کیا جاتا ہے. Automatic shelf registration, a more flexible form of shelf registration only available to WKSIs جو ہم نے پڑھی ہیں, that become automatically effective upon filing with SEC. تو یہ ایک more flexible form ہے shelf registration کی, جو کہ automatically جو ہے نا وہ effective ہو جاتی ہے جب وہ SEC کے ساتھ فائل کرتے ہیں. WKSIs can shelf register an unlimited amount of securities. تو ان کے پاس لمٹ نہیں ہوتی, یہ unlimited amount of securities کو رجسٹر کر سکتے ہیں. A new registration statement would be required every 3 years. تو وہ اس کی ایکسپائریشن 3 years کی ہے, تو ہر 3 سال کے بعد نئی رجسٹریشن ریکوائرمنٹ رہے گی. No need to wait for SEC to review and approve the shelf registration for WKSIs. اگر وہ WKSIs کے ساتھ شیلف رجسٹرڈ ہیں تو پھر SEC کو ریویو اور اپروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. Other tiers must wait for the SEC to declare the registration effective. ان کے علاوہ کوئی دوسرے ٹائر ہوں گے تو اس میں SEC کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ SEC سے ہم ڈکلیئر کروائیں گے. Free writing prospectus FWPs, written or electronic communication based on what the technology is now, other than preliminary or final prospectuses that constitute an offer of security related to a registered offering. تو یہ فری رائٹنگ پراسپیکٹس جو ہے نا وہ ریٹن یا الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے, جو کہ دوسرے جو فائنل ہیں یا پریلیمنری پراسپیکٹس ہیں اس کے علاوہ یہ آفر جو سیکورٹی کی آفر ہے نا وہ کنسٹیٹیوٹ کرتی ہے جو کہ رجسٹرڈ آفرنگ سے ریلیٹ کرتی ہے. Ability to use FWPs depends on SEC tier classification of the company, with WKSIs having the most flexibility. اور دوسرا کیا ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈیڈ ان دا ٹام اسٹون ایڈ, جو کہ آپ کے ایڈورٹیزمنٹ اینڈ دا نیوز پیپر ول بی الاؤڈ میکنگ دیم مور مارکیٹنگ اورینٹیڈ دین پریویسلی. اور تھرڈ کیا ہوگا, ٹائملی ایکسیس ٹو اے فائنل پراسپیکٹس از ناؤ ڈیمڈ ایکویویلنٹ ٹو ڈیلیوری, دیر بائی allowing EDGAR to be used and reducing traditional mailing. سو یہ ٹائملی جو ایکسیس ہے فائنل پراسپیکٹس جو رجسٹرڈ آفرنگ کے بعد ہوگی اس کے بارے میں ہے کہ وہ ایکویویلنٹ ٹو ڈیلیوری دیر بائی allowing EDGAR to be used and reducing traditional mailing. تو ٹریڈیشنل میلنگ وہ اس کو ریڈیوس کریں گے اور EDGAR کے تھرو جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے وہ اس کو ڈیلیور کریں گے. ابھی کانسیپٹ ہے پرائیویٹ پلیسمنٹ. پرائیویٹ اور ڈائریکٹ پلیسمنٹ یہ کیا ہے؟ دا سیل آف این انٹائر ایشو آف unregistered securities, usually bonds, directly to one purchaser or a group of purchaser, usually financial intermediaries. تو ڈائریکٹ پلیسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ unregistered securities کو پوری unregistered securities کو ایشو کرتے ہیں کس کو؟ ایک پرچیزر کو یا گروپ آف پرچیزر, جو کہ نارملی کیا ہوتے ہیں کہ فائنینشیل انٹرمیڈیریز ہوتی ہیں. ہم نے وہ گراف میں پڑھا تھا, فلو چارٹ جو ہم نے شروع میں چیک کیا تھا. تو یہ کیا کرتا ہے؟ ایلیمینیٹس دا انڈر رائٹنگ فنکشن آف دا انویسٹمنٹ بینکر. تو یہ آپ انویسٹمنٹ بینکر کے پاس نہیں جاتے, یہ پرائیویٹ پلیسمنٹ یا ڈائریکٹ پلیسمنٹ کر رہے ہیں آپ ایک پرچیزر کو یا گروپ آف پرچیزر کو. تو اس میں انویسٹمنٹ بینکر کے پاس نہیں جاتے تو یہ انڈر رائٹنگ فنکشن کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے. دی ڈومیننٹ پرائیویٹ پلیسمنٹ لینڈر in this group is the life insurance category. Pension funds and the bank trust departments are very active as well. تو یہ پرائیویٹ پلیسمنٹ یہ کون سے گروپ ہوتے ہیں جو کہ لائف انشورنس کیٹیگری ہے, جو کہ پریمیم لوگوں سے اکٹھا کر کے اس کو کہیں انویسٹ کر کے پھر ان کو ان کا ریٹرن دیتے ہیں.
تو وہ ان چیزوں میں آتے ہیں جو ڈائریکٹلی گروپ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں. تو پرائیویٹ پلیسمنٹ فیچرز کیا ہیں؟ الاؤز دا فرم ٹو ریز فنڈز مور کوئکلی، ٹھیک ہے. یہ ایلیمینیٹ کرتا ہے رسک ود رسپیکٹ ٹو ٹائمنگ، ٹھیک ہے. ایلیمینیٹس SEC ریگولیشن آف دا سیکورٹی، کیونکہ یہ ان ریگولیٹڈ سیکورٹیز ہوتی ہیں. ٹرمز کین بی ٹیلرڈ ٹو میٹ دا نیڈز آف دا بارور، تو آپ ٹرمز کو بھی اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں جو بارور کے حساب سے. اس کے بعد فلیکسیبلٹی ان بورنگ اسمالر اماؤنٹس مور فریکوینٹلی دین ریدر دین اے سنگل لارج اماؤنٹ. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس زیادہ آپشن ہوں گے، جو پرچیزر ہوگا یا گروپ آف پرچیزر ہوں گے، تو اس میں آپ اسمالر اماؤنٹس کو بارو کرنے کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک لارج اماؤنٹ بارو کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہوتی. مطلب اس میں وہ فکس نہیں ہے کہ آپ نے کم از کم اتنی اماؤنٹ بارو کرنی ہے. تو اسمالر بھی اماؤنٹس بارو کرنے کی اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ایونٹ رسک. The risk that existing debt will suffer a decline in credit worthiness because of the issuance of additional debt securities, usually in connection with the corporate restructuring. تو ایونٹ رسک کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا رسک ہوتا ہے جو کہ ایگزسٹنگ ڈیٹ سفر کرتا ہے. وہ کہ اس کی کریڈٹ ورتھینس ڈکلائن ہو جاتی ہے کیونکہ ایک نیا ایڈیشنل ڈیٹ سیکورٹی جو ہے نا وہ ایشو ہوا ہے. تو یہ نارملی یوز ہوتا ہے جب آپ کارپوریٹ ریسٹرکچر کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہے qualified institutional buyers QIBs, eligible purchaser by SEC rule of a previous security from a private placement without having to go through a public market registration. تو یہ وہ eligible purchaser ہیں qualified institutional buyer. تو یہ وہ eligible purchaser ہیں جو کہ SEC نے بھی allow کیے ہوئے ہیں. تو وہ اپنی previous securities جو ہیں وہ کسی private placement سے اس کے تھرو کر سکتے ہیں. وہ public market رجسٹریشن کے سے اس کو نہیں گزرنا پڑتا. پرائیویٹ پلیسمنٹ ود رجسٹریشن رائٹس. تو یہ پرائیویٹ پلیسمنٹ ہم نے پڑھا ہے. اگر رجسٹریشن رائٹس ہیں تو پھر اس میں SEC انوالو ہو گیا. اٹ کمبائنز دا اسٹینڈرڈ پرائیویٹ پلیسمنٹ ود دا کانٹریکٹ ریکوائرنگ دا ایشوئر ٹو رجسٹر دا سیکورٹیز ود SEC فار پاسبل ریسیل ان دا پبلک مارکیٹ. تو اس میں SEC کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ انوالو ہو جاتی ہے. انڈر ریٹرن رول جو ہے پرائیویٹ پلیسمنٹ کا، تو اس میں پرائیویٹ پلیسمنٹ میں پھر انڈر ریٹرن جو رول ہے وہ بھی آ جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ دا ایشوئر سیلز اٹس سیکورٹیز initially to an investment bank that resells them to the same institutional buyer that are candidates for a regular private placement, often includes the registration rights. تو انڈر ریٹرن رول پرائیویٹ پلیسمنٹ کیا ہوگا کہ اس میں پرائیویٹ پلیسمنٹ کا کانسیپٹ ہوگا کہ وہ سیم جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو وہ ریسیل کرے گا. ریسیل کون کرے گا؟ انویسٹمنٹ بینکر. تو اس میں آپ انویسٹمنٹ بینکر یوز کریں گے پرائیویٹ پلیسمنٹ میں جب اس کو ہم کہیں گے کہ انڈر ریٹرن رول کے تحت ہوئی ہے. انیشیل فائنینسنگ وینچر کیپٹل. ویلتھی انویسٹرز اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آر دا پرائمری پرووائڈرز آف فنڈز فار اے نیو انٹرپرائز. ٹھیک ہے. رول 144 اینڈ یہ سارے ایکٹ ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. لیٹر اسٹاک کیا ہے؟ پرائیویٹلی پلیسڈ کامن اسٹاک دیٹ کین ناٹ بی امیڈیٹلی ریسولڈ. تو وہ لیٹر اسٹاک ہوگا کہ آپ نے پرائیویٹلی پلیس کیا ہے کامن اسٹاک کو جو کہ امیڈیٹلی ری سیل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد IPO ہے، انیشیل پبلک آفر. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ آفرنگ ہوتی ہے کامن اسٹاک کی ٹو جنرل پبلک، جس کو IPO کہتے ہیں. A company's first offering of common stock to the general public, often prompted by venture capitalists who wish to realize a cash return on their investment. یہ وینچر کیپٹلسٹ سے کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے جو کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ریئلائز کرنا چاہتے ہیں. فاؤنڈرز آف دا فرم میں وش ٹو گو تھرو این IPO ٹو اسٹیبلش اے ویلیو آف دیئر کمپنی. جو فرم کے فاؤنڈر ہیں وہ بھی اپنی کمپنی کو ویلیو اسٹیبلش کرنے کے لیے IPO ایشو کر سکتے ہیں. دیر ایگزسٹ گریٹر پرائس انسرٹینٹی ود این IPO دین ادر نیو پبلک اسٹاک ایشو. تو IPO جب آپ کرتے ہیں جنرل پبلک کو تو کوئی دوسرے پبلک اسٹاک ایشو سے وہ زیادہ گریٹر پرائس میں اس کی جو انسرٹینٹی ہے وہ زیادہ ہے. اس کے بعد سگنلنگ ایفیکٹ ہے. آپ کو یہ بتایا ہوا ہے ایک سائڈ پہ یہ جو لینئر گراف ہے، ایک سائڈ پہ آپ کا کیومولیٹو ایوریج اب نارمل ریٹرن ہے ان پرسنٹیج، ادر سائڈ پہ ہے ٹائم اراؤنڈ اناؤنسمنٹس ان ڈیز. تو اس میں یہ یہاں 0 سے شروع ہو کے یہ نیگیٹو میں جا رہا ہے اور آگے تو یہ ریلیٹیو اب نارمل اسٹاک ریٹرنز فار اے نیو ایکویٹی ایشو.
تو نیگیٹو اسٹاک پرائس ریئیکشن ٹو کامن اسٹاک اور کنورٹیبل ایشو ایک یہ ہے. دوسرا کیا ہے, اسٹریٹ ڈیٹ اینڈ پریفرڈ اسٹاک ڈو ناٹ ٹینڈ ٹو شو اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکینٹ افیکٹ. تو اسٹریٹ ڈیٹ یا پریفرڈ اسٹاک ہوگا وہ سگنیفیکینٹلی افیکٹ نہیں شو کرے گا اسٹیٹسٹیکلی. جو نیگیٹو اسٹاک ہوگا وہ کامن اسٹاک کا ہوگا یا کنورٹیبل ایشوز کا ہوگا. ایکسپیکٹیشن آف فیوچر کیش فلوز. The unexpected sale of securities may be associated with lower than expected operating cash flow and interpreted as bad news. تو کوئی بھی سیکیورٹیز کی جو unexpected sale ہے وہ بیڈ نیوز کنسیڈر ہوگی. اس میں کیا ہوگا کہ اسٹاک پرائز جو ہے نا وہ سفر کر سکتی ہے. asymmetric unequal information, یہ ہم پڑھ چکے تھے لاسٹ چیپٹر میں بھی, میں آپ کے لیے ریڈ کرتا ہوں. potential investors have less information than management. of course مینجمنٹ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے, جو پوٹینشیل انویسٹر ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوگا, نیکسٹ جو ہے وہ ایکسچینج آف ڈفرنٹ ٹائپس آف سیکورٹیز شو دیٹ انکریزز ڈیکریزز ان فائنینشیل لیوریج آر ایسوسیٹیڈ ود پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایب نارمل ریٹرنس. تو جو بھی سیکورٹی کی ڈفرنٹ ٹائپس کی جو ایکسچینج ہے وہ انکریز ہوتی ہے ڈیکریز ہوتی ہے, اس سے فائنینشیل لیوریج افیکٹ ہوگی اور اس پہ پھر جو ریٹرنز ہیں وہ بھی ویری کریں گے. سیکنڈری مارکیٹ ہم نے پڑھا تھا, یہ کیا ہوتا ہے, پرچیزز اینڈ سیلز آف ایگزسٹنگ اسٹاک اینڈ بانڈز اوکر ان دا سیکنڈری مارکیٹ. تو یہ ایگزسٹنگ جو اسٹاک یا بانڈز ہوتے ہیں وہ ان کی ٹریڈ ہوتا ہے, یہ اس پہ نئے ایشوئنس نہیں آتے. ٹرانزیکشن ان دا سیکنڈری مارکیٹ ڈو ناٹ پرووائڈ ایڈیشنل فنڈس ٹو دا فرم. تو جو بھی ٹرانزیکشن اس میں ہو رہی ہوتی ہے, ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے, بائی سیلنگ ہوتا ہے, تو وہ ایڈیشنل فنڈس فرم کو نہیں دیتے کیونکہ وہ ایگزسٹنگ اسٹاک یا بانڈ ہی ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں. سیکنڈری مارکیٹ انکریزز دا لیکویڈیٹی آف دا سیکورٹیز آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ لوور دا ریکوائرڈ ریٹرنز آف انویسٹر. تو سیکنڈری مارکیٹ جو ہے نا وہ لیکویڈیٹی کو انکریز کرتی ہے. کس کی لیکویڈیٹی کو, سیکورٹیز کی, اور جو ریکوائرڈ ریٹرن آف انویسٹر ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کرتی ہے. کمپوزڈ آف آرگنائزڈ ایکسچینجز, یہ ایکسچینجز ہیں اس کی ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج, امریکن اسٹاک ایکسچینج اور اوور دا کاؤنٹر مارکیٹ. تو یہاں پہ یہ آپ کا چیپٹر ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ سارے کنسیپٹ سمجھ آئیں گے. کوئی اگر کویشچن ہے تو کمنٹ میں کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.